اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل میت کو دفن کرنے کے مستحبات بیان کیے گئے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہونا ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ جس وقت میت کو قبر میں اتار دیا جائے، قبر کو بند کرنے سے پہلے تلقین پڑھنا مستحب ہے۔ تلقین پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص قبر میں میت کے ساتھ موجود ہو، اسے چاہیے کہ اپنا دایاں ہاتھ میت کی بائیں جانب اور بایاں ہاتھ میت کی داہنی جانب رکھے اور اس کے بعد تلقین پڑھے۔ مسئلہ نمبر 636، مستحب ہے کہ جو شخص میت کو قبر میں اتارے وہ باطہارت ہو، برہنہ سر ہو، برہنہ پا ہو اور میت کی پائنتی کی طرف سے قبر سے باہر نکلے، اور میت کے عزیز اور اقربا کے علاوہ جو لوگ موجود ہوں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اگر میت عورت ہو تو اس کا محرم اسے قبر میں اتارے، اور اگر محرم نہ ہو تو اس کے عزیز و اقربا سے کوئی شخص قبر میں اترے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی میت کے ساتھ قبر میں اتر رہا ہو، میت کو تلقین پڑھانے کے لیے یا میت کو صحیح کر کے قبر میں لٹانے کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ سر پر کچھ نہ رکھے۔ مستحب یہ ہے کہ برہنہ سر ہو، اور اسی طریقے سے چپل بھی پیر میں نہ پہنی ہو، برہنہ پیر ہو، اس طرح قبر میں اترے، یہ مستحب ہے۔ اور جب میت کو دفن کر چکے تو جو بھی اس کے اعز و اقربا ہیں وہ میت کو مٹی اس طرح دیں کہ پشت کے حصے سے یعنی پنجے کی جانب سے مٹی قبر پہ ڈالیں، اور مٹی ڈالتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اگر میت عورت کی ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس قبر میں محرم شخص ہی اترے۔ اگر محرم شخص موجود نہ ہو تو اس میں اس کے رشتہ دار اعز و اقربا اتریں۔ مسئلہ نمبر 637، مستحب ہے کہ قبر مربع یا مستطیل ہو، یعنی چوکور ہو یا سیدھی قبر ہو، اور زمین سے تقریباً 4 انگل بلند ہو، یعنی جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر 4 انگل اونچی بنائی جائے، اور اس پر کوئی کتبہ یا نشانی لگا دی جائے، یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سراہنے کوئی تختی وغیرہ لکھ کر کے اس کا نام وغیرہ، اس کے باپ کا نام وغیرہ لکھ کر لگا دیا جائے تاکہ میت کو پہچانا جا سکے۔ اور قبر بند کرنے کے بعد، قبر بنانے کے بعد اس پر پانی چھڑکا جائے، اور جو لوگ میت کو دفن کرنے کے لیے موجود ہیں پانی ڈالنے کے بعد انگلی گڑا کر قبر پر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا جو سورہ ہے اس سورے کو پڑھا جائے 7 مرتبہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میت کے لیے مغفرت طلب کریں، یعنی اس کی جو غلطیاں ہیں، جو اس کے دنیا میں اعمال رہے ہوں، اس کے لیے مغفرت طلب کریں، خدا سے توبہ طلب کریں۔ یہ تمام چیزیں کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 638، مستحب ہے کہ جو لوگ جنازے کی مشیعت کے لیے آئے ہوں ان کے چلے جانے کے بعد میت کا ولی یا وہ شخص جسے ولی اجازت دے میت کو ان دعاؤں کی تلقین کرے جو بتائی گئی ہیں۔ یعنی جب میت کو دفن کیا جا چکے جو لوگ اس قبر کے پاس موجود ہیں، جب وہ سب وہاں سے چلے جائیں تو میت کا ولی یعنی اس کا ذمہ دار وہ تلقین پڑھے، یا پھر جو مولانا وغیرہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ میت کی قبر پر دوبارہ تلقین پڑھے۔ یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اوپر بتائی گئی ہیں کل والے درس میں یا آج کے درس میں، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، اسے کیا جائے تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 639، 639، اس میں بیان یہ ہوتا ہے دفن کے بعد مستحب ہے کہ میت کے پسماندگان کو پرسہ دیا جائے، لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہو کہ پرسہ دینے سے ان کا دکھ تازہ ہو جائے تو پرسہ دینا بہتر نہیں ہے، یعنی انہیں پرسہ نہ دیا جائے۔
یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے 3 دن تک کھانا بھیجا جائے، ان کے پاس بیٹھ کر، اور ان کے گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جا چکے تو بہتر یہ ہے کہ میت کے پسماندگان یعنی ان کے گھر والوں کو پرسہ دیا جائے، انہیں صبر کی تلقین کی جائے، صبر کہنے کو کہا جائے۔ لیکن اگر کافی مدت گزر چکی ہو، میت کا انتقال ہوئے، اس کے بعد میت کو دفن کیا گیا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پرسہ نہ دیا جائے، کیونکہ اگر پرسہ دیا جائے گا تو ان کا زخم تازہ ہو جائے گا، ان کا دکھ تازہ ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ پرسہ نہ دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کے گھر مٹی ہوئی ہو، جس کے گھر میت ہو گئی ہو، اس کے گھر 3 دن تک کھانا بھیجا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے شخص کو ان کے گھر پر جا کے کھانا کھانا مکروہ ہے۔ 3 دن تک ان کے گھر پہ کوئی کھانا نہ کھائے تو بہتر ہے، یہ مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 640، مستحب ہے کہ انسان عزیز و اقربا کی موت پر، خصوصاً بیٹے کی موت پر صبر کرے، اور جب بھی میت کی یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور میت کے لیے قرآن خوانی کرے، اور ماں باپ کی قبروں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرے، اور قبر کو پختہ کر دے تاکہ جلدی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ یعنی اس مسئلے میں کہہ یہ رہے ہیں کہ میت کی موت پر صبر کرے، اور جب بھی اس کی یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، قرآن خوانی کروائے، اور اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اور قبر کو پختہ بنا دیا جائے تاکہ بہت جلدی نہ ٹوٹے۔ اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی قبر پر جا کر حاجتیں طلب کرنا، دعائیں مانگنا، یہ خدا کو بہت پسند ہے، یہ مستحب عمل ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائیں، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ لوگ اپنے والدین کی قبر پر جائیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ خدا بہت جلد قبول کرنے والا ہے والدین کے صدقے میں۔ لیکن جن کے والدین ابھی باحیات ہیں، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور ان سے دعائیں حاصل کریں۔ والدین کی ہوئی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور ان کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، اور والدین کو ہرگز ناراض نہ کریں، ان کی بد دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش رکھیں اور ان کی دعا لیتے رہیں، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ان سے دعا کرائیں۔ مسئلہ نمبر 641، کسی کی موت پر بھی انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ اپنا چہرہ اور بدن زخمی کرے اور اپنے بال نوچے، لیکن سر اور چہرے کا پیٹنا بنا بر اقوا جائز ہے۔ یعنی اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اعز و اقربا، بیٹے یا والدین کے مر جانے پر اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، یعنی اپنے بال نوچتا ہے، یا اپنے زخم پہ خروش لگاتا ہے، یا اپنے سر کو کسی دیوار وغیرہ یا کسی ایسی چیز سے ٹکراتا ہے جس سے سر وغیرہ یا کوئی چیز زخمی ہو جائے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ لیکن کوئی اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے، سر کو پیٹتا ہے، ماتم کر کے گریہ کرتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 642، باپ اور بھائی کے علاوہ کسی کی موت پر گریبان چاک کرنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ باپ اور بھائی کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کیا جائے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں اگر کوئی شخص بھائی اور باپ کے علاوہ کسی کی بھی میت پر اپنا گریبان چاک کرے یا اپنے کپڑے پھاڑے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بھائی اور باپ کی میت پر گریبان چاک کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی بھائی اور باپ کی میت پر بھی گریبان چاک نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 643، اگر عورت میت کے سوگ میں اپنا چہرہ زخمی کر کے خون آلود کر لے یا بال نوچے تو احتیاط کی بنا پر وہ 1 غلام آزاد کرے، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے، اور اگر مرد اپنی بیوی یا فرزند کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے
تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت کسی کی بھی میت پر اپنا چہرہ زخمی کرے یا بدن کو کھروچ لگائے جس سے خون نکل آئے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل غلام میسر نہیں ہے تو 10 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی میت پر یا اپنے بیٹے کی موت پر گریبان چاک کر لے یا لباس پھاڑ لے تو وہ اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہیں مل سکتا ہے تو 10 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ مسئلہ نمبر 644، احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز بلند نہ کی جائے۔ ایسا کرنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بلند آواز سے بھی روتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب گریہ کیا جائے تو بلند آواز سے یعنی آواز کے ساتھ نہ رویا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔